الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسير القرآن الكريم سورة البقرة آیت نمبر 255 255 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ وہ ہے، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے اور نہ کوئی نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ یہ آیت الکرسی جو قرآن مجید کی تمام آیات میں سے عظیم آیت کریمہ۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی؟ کہتے میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم اے ابو منذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ صحیح مسلم 810 نمبر۔ یہ آیت الکرسی بہت بڑی فضیلت والی یہ آیت کریمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ابی بن کعب کے سینے پر تھپکی دی۔ آپ کا دست مبارک آپ کے سینے پر، ابی بن کعب کے سینے پر لگا، اور پھر صحیح جواب پر برکت کی، یہ علم تمہیں مبارک ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے زکوٰۃ الفطر پر چوکیدار بنا دیا گیا کہ آپ پہرہ دیجیے۔ ایک شخص آ کر مال چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا تو اس نے منت سماجت شروع کر دی اور کہا کہ عیال دار ہوں، بال بچے والا ہوں، غریب ہوں، مجھے چھوڑ دو، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو میں نے چھوڑ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پوچھا، ابو ہریرہ تمہارے چور کا کیا بنا؟ کہا، اللہ کے پیغمبر غریب آدمی تھا، عیال دار تھا، وعدہ کیا آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں آؤں گا، میں نے چھوڑ دی۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ آئے گا، وہ پھر آ گیا، اور اب تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے چکنے بیٹھے ہوئے، پھر پکڑ لیا اس نے، پھر منتیں، سماجتیں، التجائیں، بال بچے دار ہوں، وعدہ ایسے اس نے 3 مرتبہ کی۔ تیسری مرتبہ
ابو ہریرہ کہنے لگے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا، اب نہیں چھوڑتا، اب نہیں چھوڑتا۔ اس نے کہا میں تمہیں ایک آیت بتلاتا ہوں، جب تم بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہو جائے گا، اور تمہارے صبح ہونے تک کوئی بھی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اس بات پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی چھوڑ دی۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس دفعہ اس نے مجھے ایک آیت بتلائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تمہیں سچ بتلایا حالانکہ وہ جھوٹا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ ابلیس تھا۔ صحیح بخاری 2311۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا نام آیت الکرسی ہونے کی بھی تصدیق ہوئی، کیونکہ ابلیس نے کہا تھا تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ جب یہ الفاظ ابو ہریرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے سچ کہا، لیکن تھا وہ کذاب، ابلیس تھا، تو اس کا نام بھی آیت الکرسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تصدیق۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی اور چیز نہیں روکے گی۔ امام البانی اس کو اپنی صحیحہ میں بیان کرتے 972 نمبر حدیث کہ موت آئے گی اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات لازمی یاد رکھیے، وہ شخص جو آیت الکرسی پڑھ رہا اس کا عقیدہ کیسا؟ آیت الکرسی اگر کوئی قبر پرست پڑھے، آیت الکرسی کوئی رافضی پڑھے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا پڑھے، ان کی مساجد میں پڑھی جاتی ہے اور لوگ اس کے باقاعدہ وظیفے کرتے ہیں، کیا اس کو بھی جنت ملے گی؟ نہیں، بنیاد اللہ کی توحید۔ اس حدیث سے اللہ کی توحید، کیونکہ جنت مشرک پر حرام ہے، مشرک پر جنت حرام ہے، تو جنت اس شخص کو جس کا عقیدہ صحیح، جو عقیدتاً مسلمان ہے، کسی قبر کی عبادت نہیں کرتا، کسی درخت کی پوجا پاٹ نہیں کرتا، کسی پتھر اور مورتی کو نہیں پوجتا، وہ شخص صحیح العقیدہ شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو موت ہی انتظار کر رہی ہے، بس جو ہی موت آئے گی جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا۔ اب اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عظیم آیت، لیکن قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت سورۃ البقرہ کی، پورے قرآن مجید 282 نمبر، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، وہ سب سے لمبی آیت، ایک ہی آیت ہے جو لین دین کے بارے میں، سود کے بارے میں ہے، لکھنے کا حکم ہے، اس میں عظمت والی آیت کہا جائے گا آیت الکرسی، کہ اس کے اندر موضوع ہی توحید ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ اس لیے سورۃ اخلاص دیکھیے، سب سے چھوٹی آیت، چھوٹی سی سورت، قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہے، صحیح بخاری 5013۔ اس کی وجہ بھی توحید کی عظمت۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کے اسماء
19 دفعہ آئے، 19 دفعہ، اور ضمائر کی صورت میں بھی 19 مرتبہ۔ آیت الکرسی اس کی 11 دلیلوں پر مشتمل آیت، اللہ لا الہ الا ہو، دلیلیں بھری پڑی۔ اللہ وہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ ہے عقیدہ توحید، لا الہ الا۔ اور جو شخص فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ، صحیح بخاری میں آتا ہے، جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو اللہ لا الہ، اللہ نام ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور بڑا بھاری نام ہے۔ مشکات میں ایک حدیث آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا، چوری کرتے ہوئے موقع پر، اور فرمایا تم چوری کر رہے۔ اس نے دیکھا اب پیغمبر ہے اور موقع پر گرفتار ہوں، اس نے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب سنا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کا نام لیا، آپ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا جاؤ تم نے چوری نہیں کی ہے، میری آنکھوں کو دھوکہ لگ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ کا نام، ایک تو یہ عظمت کہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور پیغمبر نے چور کو مال سمیت اللہ کا نام سن کر چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تک زمین پر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ اللہ کوئی شخص ایک شخص بھی کہتا رہے گا، اللہ تعالیٰ سورج کو بھی قائم رکھے گا اور چاند کو بھی قائم رکھے گا، دو کو قائم رکھے، یعنی زمین اور آسمان کا نظام قائم رہے گا۔ جب وہ ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا فوت ہو جائے گا تو اولئک شرار الخلق، شریر لوگ رہ جائیں گے، ان پر اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر دیں۔ یعنی توحید والا اگر ایک شخص بھی موحد صحیح العقیدہ زندہ رہے گا، اس کے لیے اللہ زمین و آسمان کا پورا نظام چلائے گا۔ اللہ کا نام لینے والے کون ہیں؟ اہل توحید، باقی دوسرے تو غیر اللہ کو پکارتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نام ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی۔ فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لیے کوئی معبود برحق نہیں، کسی کی عبادت اس اللہ کے سوا جائز ہی نہیں۔ رکوع عبادت، سجدہ عبادت، نظر عبادت، نیاز عبادت، خوف عبادت، توکل عبادت، التجا، استغاثہ، استعانت، یہ سب عبادتیں ہیں۔ عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں عقیدہ توحید کو بہت زیادہ بیان کیا گیا۔ تو 11 دلیلیں ہیں ایک دعوے پر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ دعویٰ ہو گیا۔ اب اس پر آیت الکرسی میں دلائل موجود ہیں۔ نمبر 1 هو الحی، الحی وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ دنیا کا کوئی شخص نہ ہمیشہ سے ہے اور نہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا، ہر بندے کی ابتدا ہے اور ہر بندے کی انتہا۔ پیدا ہوتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، یہ ابتدا ہے، پیدائش، ماں کے پیٹ میں اس کی تخلیق ہو رہی۔ انتہا روح نکال لی گئی ہے، ختم ہو گیا۔ اللہ کریم کی نہ ابتدا اور نہ انتہا، وہ تو ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ تعالی ہمیشہ سے تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری 7418، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ تھا۔ اور کل من علیہا فان،
ہر چیز ختم ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور اللہ تعالیٰ پھر بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ الحی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، سبحان اللہ۔ اس اللہ کے سوا یہ صفت الحی والی کسی میں نہیں، کسی معبود میں نہیں، کسی ہستی میں نہیں، وہی زندہ ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہو، سورۃ المومن 65 نمبر آیت۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پر یہی سبق ہے عقیدہ توحید کا، جس کو آج امت کی اکثریت پکار رہی ہے۔ وہ زندہ ہے کہ نہیں جی، وہ تو منتقل ہو گئے، انتقال کر گئے، وصال فرما گئے۔ کیا رب کے بارے میں بھی کہو گے کہ وہ منتقل ہوتا ہے، وصال ہوتا ہے، اسے موت آتی ہے؟ هو الحی، وہ زندہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے سوا جس چیز کی عبادت بھی کی جاتی ہے، نہ وہ ہمیشہ سے ہے اور نہ ہمیشہ رہے گا یا رہے گی، کیونکہ عورتوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک دربار ہے مائی صفورہ کا، مائی صفورہ کا وہ دربار ہے، وہ قبر اعلان کر رہی ہے کہ مائی صاحبہ فوت ہو چکی، اس قبر کے اندر اس کا جسم بند کر دیا گیا۔ تو وہ تو ہمیشہ سے نہیں تھی اور نہ ہمیشہ رہے گی، اس سے پہلے دنیا آئی ہے، تو مرد اور عورت جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ ہائے ہائے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ سورۃ البقرہ 28 نمبر آیت۔ حالانکہ تم امواتا، بے جان تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے۔ ایک وقت تھا کہ جتنے بزرگوں کے آپ کو قبریں اور دربار اور مقبرے نظر آ رہے ہیں، یہ کوئی بھی دنیا میں نہیں تھا۔ تو هو الحی، اللہ تو تھا، اللہ تو تھا۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء، سورۃ النحل 20 نمبر آیت۔ وہ لوگ جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث پاک مدد، یا بابا فلاں بری، جن کو بھی یہ پکارتے ہیں، وہ لوگ جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ لا یخلقون شیئا، ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اموات، مردے ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں۔ تو پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ وہی معبود برحق ہے، اس نے اس آیت الکرسی میں 11 دلیلیں بیان کی اللہ کریم نے، اور میں پہلی یہ ہے هو الحی، وہ زندہ ہے۔ کب سے زندہ ہے؟ کب سے ہے؟ کب تک رہے گا؟ جب کوئی شے نہیں تھی۔ یہ حدیث کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ دنیا کی ہر شے کو موت، دنیا کی ہر شے کو، کوئی کتنا بڑا ہی بزرگ کیوں نہ ہو، کیا کہیں گے، کائنات کے اندر انسانوں میں جو بہترین جماعت ہے وہ صحابہ کی جماعت۔ کہاں ہیں؟ فوت ہو گئے، فوت ہو گئے، ان کی قبریں ہیں۔ یہ قبر فاطمہ کی ہے، یہ قبر حسین کی ہے، یہ قبر ابو بکر کی ہے، یہ قبر عمر کی ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہاں ہیں؟ فوت ہو گئے ہیں۔ ان کی قبر اطہر موجود ہے، وہاں پر جا کر مسلمان درود و سلام پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی فوت ہو چکے ہیں۔ زندہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، وہی۔ سب کے سب دنیا میں جو آئے انہیں موت کا پیالہ پینا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور جسے موت آ جائے وہ اس کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ جو بیمار ہو جائے اس کی پوجا پاٹ نہیں ہو سکتی۔ جو چل پھر نہ سکے
اس کو سجدہ نہیں ہو سکتا، جو مجبور ہو، بے بس ہو، لاچار ہو، ضعیف ہو، اس کو رکوع نہیں ہو سکتا، اس سے التجائیں نہیں ہو سکتی، اس سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ کیا کوئی کہے گا کہ اللہ بیمار ہوتا ہے، اللہ کمزور ہو جاتا ہے، اللہ ضعیف ہو جاتا ہے، اللہ فقیر ہو جاتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کو کسی شے کی ضرورت ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون۔ اور دنیا کے جتنے یہ بزرگ ہیں، آنے والے یا جانے والے، ان سب کو فنا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کو بقا ہے۔ تو وہ اس ذات کی عبادت کیجئے جہاں آپ جا کر کھڑے ہیں قبر پر اور اس سے مانگ رہے ہیں اور اس بزرگ سے سوال کر رہے ہیں۔ چند منٹ کے لیے سوچئے، یہ کہاں ہے؟ زمین کے اندر۔ جو اندر ہو وہ معبود برحق ہوتا ہے، جو اندر ہو۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش معلی پر ہے۔ یہ کون ہے؟ اسے موت آ گئی ہے، موت کا پیالہ پی لیا ہے، تو اللہ کو بھی کبھی موت آتی ہے۔ یہ کون ہے بزرگ؟ جی بیمار ہو گئے ہیں، ان کا علاج امریکہ میں ہو رہا ہے۔ جو بیمار ہو جائے وہ کسی دوسروں کو شفا دے سکتا ہے۔ جو خود منگتا ہو وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ هو الغنی، وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس اللہ سے مانگیے۔ تو پہلی دلیل آیت الکرسی کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی پہلی دلیل کہ عبادت اس کی اس لیے کی جاتی ہے، هو الحی، کہ وہ زندہ ہے۔ اور اگر قبر والا زندہ ہے، آپ کہیں جیسے لوگوں کے عقیدے ہیں کہ جی وہ تو زندہ ہے تو باہر نکالو، اندر کیوں بند کر رکھا ہے؟ اسے ضرورت ہوگی، جب زندہ باہر تھا اسے قضائے حاجت کی ضرورت تھی، جب زندہ باہر تھا اسے کھانے کی ضرورت تھی، جب زندہ باہر تھا اسے عمدہ لباس کی ضرورت تھی، جب زندہ باہر تھا تو اگر وہ اندر بھی زندہ ہے تو اسے یہ ضرورتیں کون اس کی پوری کر رہا ہے؟ وہ تو ایک کوٹھڑی کے اندر تم نے بند کر دیا۔ وہ اللہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔